گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، پریشان ہوں اسے اب کون اٹھائے۔ بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، لرزتا لڑکھڑاتا سر جھکائے۔ گناہوں کا ہے سر پر سبحان تیری رحمت پر قربان، سبحان تیری رحمت پر قربان۔ سبحان کون ہے؟ سبحان کہتے ہیں اللہ رب العزت کو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ سبحان ربی العظیم ہم رکوع میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی ہم سجدے میں پڑھتے ہیں، سبحان تیری رحمت پر قربان۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہب ابن منبہ ایک بزرگ گزرے ہیں جو پہلے عیسائی تھے مگر یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق بخشی ایمان لانے کی اور یہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جو بہت بدکاری کرتا تھا، اور بدکاری کا معاملہ یہاں تک تھا کہ جتنے بھی زیادہ گناہ ہو سکتے ہیں وہ سارے گناہ اس کی زندگی کے اندر موجود تھے۔ وہ زنا بھی کرتا تھا، وہ چوری بھی کرتا تھا، وہ بدکاری بھی کرتا تھا، وہ لوگوں کو ستاتا بھی تھا، ہر عیب اس کے اندر موجود تھا۔ چنانچہ بستی والے اس کے گناہوں کی وجہ سے تنگ آ گئے تھے، یہاں تک کہ بستی والوں نے سوچا کہ اگر اس نے بدکاری کی تو پہلے تو ہم اس کی ٹھکائی کریں گے اور مار پیٹ کریں گے، پھر اس کو دھکے دے کر شہر سے نکال دیں گے، یہ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اب ہمارا معاملہ بھی یہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں تو یقیناً ہمیں کوئی منہ نہیں لگائے گا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوا، اے شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے گناہ اور تیرے عیب لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دوں اور تجھے کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ اے شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دوں اور کوئی تجھے منہ لگانے والا نہ رہے؟ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے پاک پروردگار، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دوں تو پھر تجھے کوئی سجدہ کرنے والا نہ رہے؟ تو رب العزت نے ارشاد فرمایا شبلی نہ تو میری بات کہنا نہ میں تیری بات کہوں گا۔ یہ ہمارے مشائخ ہیں، یہ ہمارے اکابر ہیں جو دل میں اللہ رب العزت سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بستی والے اس سے تنگ آ گئے، انہوں نے سوچا کہ پہلے تو ہم اس کی پٹائی کریں گے اور پھر دھکے دے کر اس سے باہر نکال دیں گے، یہ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ کچھ عرصے تو وہ گناہ سے بچا رہا مگر چونکہ اس کی عادت بن چکی تھی اور وہ گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتا تھا، بالآخر اس نے پھر وہی گناہ کر لیا۔ بستی والوں نے اس کی خوب پٹائی کی اور اس کو ذلیل و رسوا کر کے دھکے دے کر اسے شہر سے باہر نکال دیا۔ ہم چونکہ یہاں بہت سارے بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں، پہلے زمانے میں شہر کے چہار جانب اس کی حفاظت کے لیے دیوار بنائی جاتی تھی اور وہاں دروازے لگائے جاتے تھے۔ جیسے دہلی کے اندر ہم نے سنا اور دیکھا ہے کہ یہ لاہوری گیٹ ہے اور یہ کشمیری گیٹ ہے اور یہ فلاں گیٹ ہے، یہ اس زمانے کے جو چہار دیواری تھی اسی کے دروازے تھے۔ اس زمانے میں شہر چھوٹے ہوتے تھے تو شہروں کے چہار جانب دیوار بنی ہوتی تھی، شہر کے دروازے کے سامنے ویرانہ سا ہوتا تھا جہاں چند درخت تھے۔ وہ نوجوان وہاں جا کے رہنے لگا، نہ کھانا کھاتا ہے اور نہ پانی پیتا ہے، نہ اس کے لیے رہنے کی جگہ ہے اور نہ سونے کی جگہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کو بخار آ گیا، بیماری بھی ہو اور دوائی نہ ہو تو بیماری بڑھ جایا کرتی ہے، یا موسم اگر زیادہ سخت ہو اور زیادہ سردی ہو تو بیماری اور بڑھ جایا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ایسا ہی کچھ معاملہ ہوا حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو پورا واقعہ سنیے معاملہ کیا ہوا۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں
کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب عاد، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بہت زیادہ سرکش تھا، مسرف علی نفسہ، اپنی جان کے اوپر بڑا ظلم کرتا تھا، فاخرجوہ من بین ایدیہم لسوء فعلہ، چنانچہ بنی اسرائیل نے اس کو اپنی بستی سے نکال دیا، فحضرت الوفاۃ فی خریبۃ فی باب البلد، شہر کے دروازے کے سامنے اس ویرانے میں اس کی موت کا وقت آ گیا، فاوحی اللہ تعالی الی موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور کہا، اے میرے پیارے پیغمبر موسیٰ، ان ولی من اولیائی حضرہ الموت، میرے دوستوں میں سے میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، میرے دوستوں میں سے میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، فاحضرہ، آپ جائیے، وغسلہ، اور آپ اس کو غسل دیجئے، وصلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بدکار نوجوان ہے، اور اللہ تعالیٰ وہی نازل فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر کہ میرے اولیاء میں سے میرے ایک ولی کی موت آ گئی ہے، اللہ تیری رحمت پہ قربان جائیں، تیری ایک نظر پڑتی ہے، بندے کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، آپ فاسق و فاجر کو چاہیں تو ایک لمحے میں اپنا ولی بنا سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی، آپ اس کے پاس جائیے اور اس کو غسل دیجئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے۔ آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، وَقُلْ لِمَنْ كَسُرَ عِصْيَانُهُ اُحْضُرْ جَنَازَتَهُ، اور اعلان کر دیجئے کہ بنی اسرائیل میں سے جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں وہ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھ لے، میں نماز جنازہ پڑھنے والوں کے بھی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب دیکھیے کیا عجیب بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعلان کر دیجئے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہیں، اگر وہ بندہ میرے اس ولی کی نماز جنازہ پڑھ لے گا تو میں اس کے بھی گناہ معاف کر دوں گا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی برکت سے میت کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میت کی وجہ سے نماز پڑھنے والوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی اتری، فنادى موسیٰ فی بنی اسرائیل، تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کروایا، لوگوں اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی کی وفات ہو گئی ہے، جو جنازہ پڑھے گا زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فکثر الناس، چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ کثرت سے وہاں جمع ہو گئے۔ فلما حضروہ، جب وہ وہاں آئے، عرفوہ، تو انہوں نے اس نوجوان کو پہچان لیا اور وہ کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ھذا ھو الفاسق الذی اخرجناہ، یہ تو وہی فاسق و فاجر شخص ہے جس کو ہم نے ذلیل و رسوا کر کے اپنی بستی سے نکال دیا تھا۔ فتعجب موسیٰ من ذلک، تو موسیٰ علیہ السلام بھی اس بات پر تعجب کرنے لگے، مگر کیا کہہ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ راز کا تھا۔ بات تو لوگوں کی بھی ٹھیک ہے، تو جو آپ نے کہا یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے۔ فأوحى اللہ الیہ، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ لوگ بات ٹھیک کر رہے ہیں، بندہ تو وہی ہے، لیکن معاملہ یہ ہوا جب اس نوجوان کو اس ویرانے میں موت کا وقت آ گیا، اس نے اپنی دائیں طرف دیکھا، اپنی بائیں طرف دیکھا، فلم یرى حمیما ولا کریما، کوئی دوست اس کے پاس نہیں تھا، کوئی رشتہ دار اس کے پاس نہیں تھا، یہ بالکل تنہا تھا۔ اس وقت اس نے مجھے پکارا، تنہائی کے عالم میں، بے بسی اور بے کسی کے عالم میں اس نے مجھے پکارا، اور پکار کے کیا کہا، اے اللہ، کوئی میرا یار ہوتا جو یاری کرتا، دلدار ہوتا جو دلداری کرتا، اللہ میری ماں میرے پاس ہوتی جو سر کے اوپر شفقت سے ہاتھ پھیرتی، میری بیوی میرے پاس ہوتی جو مجھے تسلیاں دیتی، اللہ میرا تو کوئی دنیا میں میرے پاس نہیں ہے، اللہ میں اکیلا ہوں۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے وہ گناہگار بندہ تنہائی کے عالم میں مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرعا نفسہ وحیدۃ غریبۃ، اور اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ یہ دھتکارا ہوا ہے، قوم کے لوگوں نے اسے دھکے دے کے باہر نکال دیا ہے، اور یہ تو اکیلا ہے، ذلیلۃ منکسرۃ، یہ ذلیل بھی ہے اور اس کا دل ٹوٹا ہوا بھی ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جس بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے پاس ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں،
انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔ جب کسی بندے کا دل ٹوٹ جائے اور ظلم کی انتہا اس کے اوپر ہو جائے تو سمجھیے کہ پھر پروردگار اس کے دل میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کیا کہتے ہیں، چنانچہ اس حال میں اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، فرفع بصرہ الیہ، وہ نوجوان نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور نگاہ اٹھانے کے بعد کہنے لگا، الہی عبد من عبادک، اللہ تیرے بندوں میں سے میں بھی تو ایک بندہ ہوں۔ ہم بھی ذرا اپنے دل میں اس کیفیت کو بنائیں، اے اللہ ہم بھی تو آپ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، کل سے ہم آپ کے دربار میں یہاں پڑے ہوئے ہیں، کوئی دور سے آیا ہے، کوئی قریب سے آیا ہے، الہی عبد من عبادک، اے اللہ میں بھی آپ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ اللہ میں گناہ کر کے بندوں کی لسٹ سے تو نہیں نکلا، نیکوں کی لسٹ سے ضرور نکل گیا ہوں۔ میں گناہ گار ہوں مگر بندہ تو میں آپ ہی کا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بیٹا نافرمان بن جائے اور پھر وہ ماں کو مناتے ہوئے کہنے لگے، امی اگرچہ میں بڑا بدکار ہوں مگر بیٹا تو آپ کا ہی ہوں، تو ماں مان جایا کرتی ہے۔ اللہ اپنے ایک بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، میرے مولا مجھ پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ مجھے بخش دینے سے آپ کی رحمت گھٹ جائے گی اور مجھے سزا دینے سے آپ کی شان بڑھ جائے گی، اللہ میں کبھی آپ سے مغفرت کا سوال نہ کرتا۔ اس لیے ہمارے گناہوں سے آپ کی شان نہیں گھٹتی اور ہمارے نیک بن جانے سے آپ کی شان نہیں بڑھتی۔ اللہ آپ تو بہت بلند ہیں، اور اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ پیغام بھیجا ہے، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا غفور بھی ہوں اور بڑا رحیم بھی ہوں۔ اے اللہ جب آپ نے یہ پیغام بھیج دیا، فلا تخیب رجائی، اللہ میری امیدوں کو ناکام نہ کرنا۔ یا موسیٰ فکان یحسن بی ان اردہ وہو غریب علی ہذہ الصفہ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے موسیٰ آپ ہی بتائیے کیا مجھے یہ بات اچھی لگتی تھی کہ میں اس کی دعاؤں کو رد کر دیتا جب کہ وہ اس حال میں تھا، وقد توسل الی بی، اور اس نے میری رحمتوں کا واسطہ دے دے کر مجھ سے دعائیں کی ہیں، میرے سامنے اس نے خوب آنسو بہائے ہیں اور یہ خوب گڑ گڑایا ہے، وعزتی و جلالی، اے موسیٰ مجھے اپنی عزت کی قسم اور مجھے اپنے جلال کی قسم، اگر یہ نوجوان پوری دنیا کے گناہ گاروں کی بخشش کا سوال کرتا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر یہ نوجوان پوری دنیا کے گناہ گاروں کی بخشش کا سوال کرتا تو میں پروردگار آج اس کے کہنے سے ساری دنیا کے گناہ گاروں کو بخش دیتا۔ کیا کیفیت کے ساتھ اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہوگی۔ اللہ آپ کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ ایک بندے کی توبہ آپ کو اچھی لگتی ہے، ایک بندے پر آپ کو پیار آ جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجھ سے ساری دنیا کے گناہ گاروں کے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا تو میں سب کے گناہوں کو بخش دیتا۔ اس کے بعد رب کریم فرماتے ہیں، یا موسیٰ انا کاف الغریب، میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوتا ہوں۔ وہ حبیب ہوں جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا، میں پروردگار اس کا دوست ہوتا ہوں۔ وہ طبیب ہوں اور جس کی کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں ہوتا، میں اس کا تیماردار ہوتا ہوں۔ وہ راحم ہوں، اور جس کے اوپر کوئی ترس کھانے والا نہیں ہوتا، میں پروردگار اس کے اوپر ترس کھانے والا ہوتا ہوں۔ ہم پر بھی نظر کرم ہو جائے۔ آج ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہم پر ترس کھا لیجئے، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ آج ہمیں احساس ہوا ہے ہم نے اپنے بدنوں کو گناہ کر کر کے ناپاک کیا۔ اے کریم مولا آج ہمارے بدن کو بھی پاک فرما دیجئے اور ہمیں قیامت کے دن ذلت سے محفوظ فرما لیجئے۔ اسی مقصد سے ہماری اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے، اور یہ بالکل ہماری یہ مجلس کی آخری کڑی ہے جس میں یہ گناہ گار آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں ارادہ کرتا ہوں اور آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات میں سب سے بڑا اگر کوئی گناہ گار ہے تو وہ میں گناہ گار ہوں، اور میں اس بنا پر آج حضرات کو توبہ کراؤں گا تاکہ آپ حضرات کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری بھی توبہ کو قبول کر لے اور پورے عالم کے مسلمانوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو